حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن قدس سرہ، یہ آزادی ملک کے آپ ان کو ہیرو کہیے۔ ایک طرف تو آزادی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا، دوسری طرف مسند درس کو اللہ اکبر وہ جلا بخشی کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ مالٹا کی جیل میں کئی سال تک جا کر آپ کو قید و بند کر دیا گیا، وہاں پر ان کو لے جایا گیا تھا۔ حضرت مولانا سید احمد دہلوی، حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی، ان میں سے ہر ایک علم کا بہتا ہوا دریا اور آسمان عمل کا ایک درخشندہ ستارہ تھا۔ درس و تدریس تکمیل تعلیم کے بعد اب ضرورت تھی کہ آپ نے دارالعلوم کی مبارک فضا میں رہ کر جو فیض حاصل کیا تھا اس کو عام کیا جائے، تو قدرت نے اس کے اسباب مہیا فرما دیے۔ کانپور میں سب سے قدیم دینی مدرسہ فیض عام تھا، جس کے صدر مدرس جناب مولانا احمد حسن صاحب تھے، جو اپنے زمانے کے مشاہیر علماء میں سے تھے۔ وہ کسی سبب کی بنا پر مستعفی ہو کر چلے گئے اور علیحدہ دارالعلوم قائم کر لیا۔ ان کے تبحر علمی کے پیش نظر کسی کو ان کی مسند پر بیٹھنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، لیکن حضرت کو اس کا کچھ علم نہ تھا، لہذا جب وہاں سے ایک مدرس کی طلبی ہوئی تو بارشاد اساتذہ اکرام اور باجازت والد ماجد بے تعمل تشریف لے گئے اور درس دینا شروع کر دیا۔ تنخواہ 25 روپے ماہوار مقرر ہوئی، جو اگرچہ اس زمانے کے لحاظ سے کچھ ایسی کم نہ تھی، لیکن حضرت کے کمالات اور والد ماجد کے تمول کے پیش نظر کچھ بھی نہ تھی۔ لیکن حضرت نے اس کو بھی بہت سمجھا، کیونکہ فرماتے تھے کہ میں جب کبھی طالب علم میں تدریس کے بارے میں سوچتا تھا تو 10 روپے سے زیادہ تنخواہ پر نظر نہ جاتی تھی، نہ 10 سے زیادہ خود کو مستحق سمجھتا تھا۔ گو حضرت اس وقت بالکل نوجوان اور سبز آغاز تھے، لیکن کانپور پہنچ کر وہاں کے جملہ مدرسین وغیرہ میں بہت جلدی شہرت ہو گئی اور عمومی طور سے ہر دل عزیز ہو گئے، یہاں تک کہ مولانا احمد حسن صاحب بھی محبت و وقار سے پیش آنے لگے۔ ابھی یہاں کام کرتے ہوئے 3-4 مہینے ہی گزرنے پائے تھے کہ آپ کی غیر معمولی قابلیت کے پیش نظر منتظمین مدرسہ نے چاہا کہ حضرت اپنے مواعظ میں مدرسے کی امداد کے لیے چندے کی تحریک بھی کیا کریں۔ اسے حضرت تھانوی نے غیرت دینی کے خلاف سمجھا، اس لیے آپ نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اراکین مدرسہ نے اس کی آپس میں بیٹھ کر کچھ شکایت کی تو اس کی اطلاع حضرت کو بھی ہو گئی۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا کام نہیں بلکہ خود اراکین مدرسہ کا کام ہے، میرا کام تو فقط پڑھانا ہے۔ مگر اراکین مدرسہ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور اس کا چرچا کرنے لگے۔ تب آپ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور آپ نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور واپسی وطن کا قصد فرمایا۔ روانگی سے قبل آپ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کی زیارت کی غرض سے گنج مراد آباد تشریف لے گئے کہ مبادا پھر اس طرف آنا نہ ہو۔ اگرچہ جوہر ناشناس اراکین نے حضرت تھانوی جیسا گوہر بے بہا ہاتھ سے کھو دیا تھا، مگر اہل شہر آپ سے اس درجے متاثر تھے کہ ان سے یہ صدمہ مفارقت برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے آپ کو واپس لانے کی تجاویز سوچنی شروع کر دی۔ معززین شہر میں سے عبد الرحمن خان صاحب اور حاجی کفایت اللہ صاحب کو آپ سے بے انتہا عقیدت تھی، چنانچہ انہوں نے کانپور کے محلے پٹکا پور کی جامع مسجد میں جدید مدرسہ کھولنے کا فیصلہ کیا اور تنخواہ اپنے پاس سے ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ گنج مراد آباد سے واپس کانپور تشریف لائے تو ان دونوں نے آپ کو باصرار روک لیا اور آپ نے بھی اخلاص کے پیش نظر وہاں درس دینا منظور فرما لیا اور اس کا نام خود جامع العلوم تجویز فرمایا۔ آپ کے تدریس کا انداز کچھ ایسا دل نشین تھا کہ بات ذہن میں اترتی ہی چلی جاتی تھی۔ جو کوئی طالب علم 2-4 سبق پڑھ لیتا پھر دوسرے سے اس کی تشفی نہ ہوتی۔ آپ مشکل سے مشکل مسئلے کو چٹکیوں میں حل فرما دیتے اور طلباء کے ذہن میں بٹھلا دیتے۔ آخر اسی انداز میں مسلسل 14 سال درس دیا اور مواعظ افتاح تصانیف کا سلسلہ بھی اس کے ساتھ جاری رہا اور آخرکار سفر 1315 ہجری کے اواخر میں اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے مشورے سے کانپور سے قطع تعلق کر کے اپنے وطن تھانہ بھون میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت حاجی صاحب اس پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں، بہتر ہوا کہ آپ تھانہ بھون تشریف لے گئے،
امید ہے کہ آپ سے خلائق کثیر کو فائدہ ظاہری و باطنی ہوگا اور آپ ہمارے مدرسہ و مسجد کو اثر نو آباد کریں۔ میں ہر وقت آپ کے حال میں دعا کرتا ہوں اور خیال رہتا ہے۔ اس 14 سالہ عرصے میں آپ کے دریائے علم سے ہزاروں افراد سیراب ہوئے، بڑے بڑے علماء آپ سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا۔ فرماتے ہیں ان میں جن میں سے حضرت مولانا محمد اسحاق بردوانی، مولانا محمد رشید کانپوری، مولانا احمد علی فتح پوری، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی تھانوی، مولانا صادق الیقین کرسوی، مولانا شاہ لطف الرسیل بارہ بنکی، مولانا حکیم محمد مصطفیٰ بجنوری، مولانا فضل حق بارہ بنکی کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اللہ ان کے علم و عمل اور نور ایمانی کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ میں نے پہلے ہی کہا یہ بزرگوں کے نام سننا بھی بہت بڑی بات ہے، برکتوں سے خالی نہیں۔ استفادہ باطنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب باطنی استفاع کس طرح کیا، عقل پرستوں اور ماہرین تعلیم و نفسیات پر تو اب یہ راز منکشف ہوا کہ صرف کتابوں اور اس کے پڑھنے سے ذہنیت تبدیل نہیں ہوا کرتی، تاوقتے کے اس غرض کے لیے ایک مخصوص ماحول یا تربیت گاہیں پیدا نہ کی جائے جن میں کچھ عرصے کے لیے طلبہ یکسو رہ کر مشترک زاویہ نگاہ کے تحت زندگی بسر کرنا سیکھیں۔ لیکن شمع نبوت کے پروانے اس راز کو روز اول ہی سے پا گئے تھے، چنانچہ وہ اپنا زیادہ تر وقت مجلس نبوی میں گزارتے اور اسلامی تعلیمات کی عملی تربیت حاصل کرتے۔ صحابہ اصحاب صفہ کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے، اسی لیے شروع ہی سے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور اس سے فیضیاب ہونے کا طریقہ اسلاف میں برسر کار رہا ہے، کیونکہ علم و معرفت کے جو اسرار صحبتوں سے حاصل ہو سکتے ہیں وہ اوراق سے ممکن نہیں ہے کہ خالی کتابوں کو دیکھنے سے وہ رونقیں نہیں مل سکتی جو بزرگوں کی صحبتوں سے مل سکتی ہیں۔ اکبر مرحوم نے کیا خوب کہا، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، لفظ پڑھنے سے کورس پورا ہو جاتا ہے، لیکن آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی آدمی بنتا ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی کو بھی صحبت اہل اللہ سے نہایت دلچسپی اور اس کی طرف کمال ذوق و شوق تھا۔ آپ سلف صالحین کے حالات و تذکرجات بھی بڑے جھوم جھوم کر سناتے اور فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرات اہل سکر تھے، ان کے تذکروں میں بھی یہ اثر ہے کہ سکر کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حضرات عشاق تھے، ممکن نہیں کہ ان کے حالات پڑھے جائیں اور قلب میں محبت الہی پیدا نہ ہو۔ یہ جملہ اصل میں سمجھنے کا ہے، یعنی یہ ممکن نہیں کہ ہم جو ہے ان کے حالات پڑھے اور اللہ اپنے دل میں پھر اللہ کی محبت پیدا نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان کے تذکرے سننے سے بھی بولو کس کی محبت پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت۔ یہ اتنے بڑے اللہ والے تھے، اسی لیے بار بار بتا رہا ہوں، اپنے کو اتنی باتیں مجھے معلوم ہے، اپن بھیڑ کی عوام ایسی ہے اس سے کچھ پلے نہیں پڑتی یہ باتیں، یہ کیا ہے کہاں پڑھے، مگر میرا یقین ہے یہ بزرگوں کی صحبت میں بھی محبت الہی بھری ہوئی ہے۔ اللہ اسی لیے دیکھو نا، مرحوم اکبر نے یہ بات کہی ہے اور بڑا عجیب بات ان کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرات عشاق تھے، ممکن نہیں کہ ان کے حالات پڑھے جائیں اور دلوں میں محبت الہی پیدا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت اپنے زمانے کے تمام بزرگان دین سے ملے ہیں اور ہر ایک سے دعا، توجہ اور لطف و عنایت کے ذریعے استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ مولانا شاہ رفیع الدین صاحب قدس سرہ کی توجہ میں شریک رہے۔ فرماتے ہیں اس قدر اثر محسوس ہوتا تھا کہ بالکل پاک و صاف ہو گیا ہوں۔ خالی بزرگوں کی صحبت میں جاتے تو ایسا محسوس کرتے تھے کہ میں بالکل پاک صاف ہو گیا، بیٹھ کے آیا تو یہ ایسا دل اپن لے کر آئے آتے وقت ہی، مجھے اپنے دل کی صفائی کرنے کو جا رہے ہیں، معرفت الہی اپنے دل میں بھر کے لانے کو میں صحبت میں بیٹھ رہا ہوں۔ یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ اس قدر اثر محسوس ہوتا تھا کہ بالکل پاک صاف ہو گیا ہوں۔
اسی طرح آپ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی اور شاہ ابو حامد صاحب بھوپالی جو سلسلہ نقش بندیہ کے بڑے درجے کے بزرگ تھے کہ زیارت سے بھی مشرف رہے۔ صوفی شاہ سلیمان صاحب لاجپوری، حضرت شیخ مولانا فتح محمد صاحب تھانوی، مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، ان سب حضرات سے شرف ملاقات اور استفادہ اس انداز میں ہوا کہ ان میں سے ہر ایک آپ کی ذہانت، آپ کی قابلیت اور علمی بلند مقامی کا معترف تھا۔ بیعت۔ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی دیوبند تشریف لائے تو حضرت اشتیاق سے مسافے کے لیے آگے بڑھے۔ شوق نے بے قابو کر دیا تھا، پاؤں بے اختیار پھسل پڑا، حضرت گنگوہی نے تھام لیا۔ گو بیعت اور اس کی حقیقت سے ناآشنا تھے، مگر کشش کچھ اس درجے بڑھی کہ بیعت کی درخواست پیش کر دی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے کس سے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی سے۔ اب ہوتا ہے نا مدرسے میں کوئی بڑے اللہ والے آئے، چلو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ اب انہوں نے بھی مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھا تو فوراً بول دیے کہ حضرت آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت گنگوہی نے دوران طالب علم میں اس کو مناسب نہ سمجھا اور انکار فرما دیا، لیکن خاطر اشرف میں یہ خیال بصورت حسرت و یاس پرورش پاتا رہا، اور 1299 ہجری میں حضرت گنگوہی عازم حج ہوئے تو خود انہی کے ذریعے شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی خدمت میں عریضہ گزارا کہ آپ مولانا سے فرما دیں کہ مجھے بیعت کر لیں۔ نہ جانے دونوں عارفین میں کیا راز و نیاز رہا، بظاہر یہی ہوا کہ حضرت حاجی صاحب نے جواب میں خود ہی بیعت فرما لیا۔ یعنی بات یہ بنی، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں مسابہ دے کر کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے اس وقت فرمایا ابھی تم طالب علم ہو، ابھی اپنا کام کرتے رہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر حج کے لیے ہوا، تو ایک خط مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بلکہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم خط لکھ کر دو حضرت شیخ کو۔ حضرت شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر چکے تھے مکۃ المکرمہ کی طرف، انہوں نے خط لکھا۔ چنانچہ شوال سن 1301 ہجری میں جب کہ مجدد الملت طالب علمی کی زندگی ختم فرما کر کانپور میں درس و تدریس میں مصروف تھے، سفر حج کے سامان مہیا ہو گئے اور آپ اپنے والد کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ بسد اشتیاق پہنچے اور شیخ قدس سرہ کو مسرور فرمایا، دست بدست نعمت بیعت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شیخ نے 6 مہینے کے لیے روکنا چاہا، مگر والد کو مفارقت گوارا نہ ہوئی، اس لیے آپ نے اطاعت والد کو مقدم سمجھتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن ہندوستان پہنچ کر بھی حضرت کو چین نہ آیا اور یہ الفاظ مبارک ان کے کانوں میں گونجتے رہے، میاں اشرف علی تم میرے پاس 6 مہینے رہ جاؤ۔ یعنی یہاں آئے بھی تو پھر شیخ کی آواز ان کو کان میں سنائی دے رہی تھی۔ چنانچہ سن 1310 ہجری میں آپ نے دوبارہ عزم فرمایا اور مکہ معظمہ تشریف لے جا کر صحبت خاص کی اس نعمت بے بہا سے مشرف ہوئے، جو عرصے سے مرشد و مسترشد کے دلوں میں ایک تمنا بن کر پرورش پا رہی تھی، اور حضرت حاجی صاحب کی قوت افاضہ اور ادھر حضرت والا کی قابلیت اور استفادہ بس تھوڑے ہی دنوں میں باہم اس درجے مناسبت پیدا ہو گئی کہ حضرت حاجی صاحب یہ فرمانے لگے کہ بس تم میرے پورے طریق پر ہو۔ غرض اس طرح 1311 ہجری میں حضرت والا حضرت حاجی صاحب کے رنگ میں پوری طرح رنگ کر اور باطنی دولت سے بہراور ہو کر پھر وطن لوٹ آئے۔ خدمت مرشد سے واپس آ کر حضرت کچھ روز تو کانپور میں تدریس کے کام میں مشغول رہے، اور پھر 1315 ہجری میں ان تفصیلات کے تحت جو اوپر مذکور ہوئی مستقل طور پر تھانہ بھون میں بارشاد مرشد قیام فرما لیا، اور یہیں سے آپ کے مقصد زندگی کا اہم ترین دور شروع ہوا۔ چنانچہ حضرت والا نے تھانہ بھون کے ایک گوشے میں بیٹھ کر دولت اور ثروت اور تمام دنیاوی آرائشوں کو ترک کر کے بھی وہ بادشاہت کی جو کسی کے حصے میں کم آتی ہے۔ ہندوستان بلکہ ہر چہار جانب سے لوگ پروانہ وار آئے
اور اس شمع ضیاء پاش سے اپنی اپنی بساط کے موافق روشنی حاصل کر کے لے گئے۔ تشگان عشق کی آمد و رفت کا یہ عالم تھا کہ قصبہ تھانہ بھون کے لیے ایک مستقل ریلوے اسٹیشن بنانا پڑا۔ لوگ اس قدر آنے لگے کہ باضابطہ وہاں پر ایک اسٹیشن بنایا گیا، اور خانقاہ امدادیہ کی اس دکان معرفت پر اس قدم ہجوم ہوا جو شاید حضرت نظام الدین اولیاء اور شیخ احمد سرہندی کے بعد اپنے زر آپ تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی، بار بار تذکرہ آپ جیسے سن رہے ہیں۔ علالت و رحلت، رشد و ہدایت کا وہ آفتاب جو 1280 ہجری میں تھانہ بھون کے مطلع سے نمودار ہوا اور 1301 ہجری سے ہندوستان کے طول و عرض میں شریعت و طریقت کے انوار پھیلاتا رہا، آخر کار 1362 ہجری میں ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سانِ ارتحال سے تقریباً 5 سال قبل ہی سے معدہ و جگر کی متعدد بیماریاں چلی آتی تھیں۔ 7 مختلف اعضاء متورم ہو چکے تھے۔ ہر چند علاج و معالجے کے باوجود بھوک تقریباً بند ہو گئی، نحیف اور ناتواں اور صاحب فراش ہو گئے۔ اکثر غنودگی کی کیفیت طاری رہنے لگی، لیکن جب بھی ہوش آتا اپنے عارفانہ کلمات اور خطوط کے جوابات اسی انداز سے ادا فرماتے۔ انہی باتوں کو دیکھ کر یہ عقدہ کھلا کہ یہ غنودگی کے دورے نہ تھے بلکہ ربودگی کی کیفیت تھی، ورنہ کسی کی عقل مان سکتی ہے کہ اس درجے کی غنودگی یا نیم بے ہوشی کے بعد جب آنکھ کھولی تو زبان اور گفتگو میں غنودگی کا کوئی اثر ہونے کے بجائے حکیمانہ اور عارفانہ ارشادات شروع ہو جائیں۔ آپ بولتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو یہ جو ہے کائے میں چلے گئے، کوما میں چلے گئے، وہ بے ہوشگی ایسی کوما جیسی، لیکن جیسے آنکھ کھلتی تو ایسی کھلتی کہ ایسے عارفانہ کلمات کہتے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ وہ اصل میں غنودگی کیا تھی، وہ اللہ کی طرف وہ توجہ کر لیا کرتے تھے اتنی دیر میں، اور پھر جب ہوش آتا تھا تو وہی عارفانہ کلمات بیان فرمایا کرتے تھے۔ بالآخر مرض موت کے دن گزرتے گئے اور 2 شنبہ 15 رجب 1362 ہجری کی صباحی سے مسلسل اسہال ہونے لگے۔ اسی روز نماز مغرب کے بعد غشی طاری ہوئی تو 1.25 گھنٹے تک ہوش نہ آیا۔ سانس تیزی اور آواز سے چلتا رہا۔ جب سانس اوپر آتا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی شہادت کی انگلی کے بیچ میں ہتھیلی کی پشت سے ایک ایسی تیز روشنی نکلتی تھی کہ جلتے ہوئے برقی قمقمے ماند پڑ جاتے ہیں۔ روشنی نکلنا شروع ہوئی شہادت کی انگلی کے پاس۔ کیا عجب کہ اس نور حقیقی کی مری شکل ہو جو ان مبارک انگلیوں کے ذریعے تصانیف کی شکل میں ظاہر ہوا اور بساط فکر و عمل کو منور کر گیا۔ بالآخر 17 رجب 1362 ہجری اور 2019 جولائی 1943 عیسوی کے درمیان رات میں خداوند حکیم و قدوس نے اپنی اس مقدس اور بیش بہا امانت کو واپس لے لیا جو ربیع الثانی سن 1280 ہجری میں اہل دنیا کو عطا ہوئی تھی۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تھے ہمارے اکابرین اور علماء دیوبند کے آپ سرپرست، اور جتنی ماشاءاللہ اس ملک کو رونق ملی یہی بزرگان دین کے طفیل میں ملی ہوئی ہے۔ بھائیوں، ناز کرو اپنے قسمتوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صحبت در صحبت در صحبت، یعنی صحبتوں کے بعد صحبتیں، ایسی اچھی صحبت والے اہل اللہ عطا فرمائیں کہ الحمدللہ آج نور ایمانی کی جو کچھ ہمارے پاس ذرے بچے ہوئے ہیں یہ انہی بزرگوں کے صدقے اور طفیل اور انہی کی برکتوں سے ہمیں اپنے اندر کچھ نور ایمانی محسوس ہوتا ہے۔ حضرت بڑے آدمی تھے، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، مقدس آثار علمیہ و عملیہ۔ حضرت مجدد الملت کے دینی و علمی فیوض و برکات اس قدر مختلف الانواع ہے کہ ان کا احاطہ ایک مختصر مضمون میں مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ آپ کی تصانیف ہی کو لے لیجئے جن کی مجموعی تعداد 800 کے قریب بنتی ہے۔ آپ دھیان سے سنو، 800 کتابیں، یہ تو انہوں نے یہاں پر تذکرہ آیا بہت ساری اور اس کے علاوہ 800 کتابیں حضرت نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ کتنی بولو؟ آپ ایمانداری سے بولو، 8 صفحے بھی پڑھنا نصیب ہوا ہے اپنے کو کسی کتاب میں؟
800 کتابیں لکھی، اس میں بیان القرآن 3 جلدوں میں 30 پاروں کی تفسیر، بہشتی زیور، ہر گھر میں تقریباً ہر گھر کی ضرورت، ایسی 800 کتابیں۔ ان میں بعض تو بہت چھوٹے رسائل ہیں جنہیں مقالات کہنا بہتر ہوگا، لیکن در حقیقت یہ مقالات بھی اپنے جلوے میں اس قدر جامعیت لیے ہوئے ہیں جو ضخیم تصانیف میں بھی مشکل ہی سے ملتی ہے، اور بعض کئی جلدوں میں ان تصانیف کے موضوعات کو دیکھا جائے تو وقتی ضرورت کا کوئی موضوع بھی ایسا سامنے نہیں آتا جن پر آپ کی تصانیف مشتمل نہ ہو۔ آپ اپنی تصانیف میں ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتے کہ جس طبقے کے لیے کتاب لکھی جا رہی ہے انداز بیان بھی اسی کی مناسب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علمی مسائل سے متعلق رسالوں اور عوام کے لیے لکھی گئی کتابوں کی زبان اور طرز بیان میں بین فرق نظر آتا ہے۔ اس کا اندازہ عوامی اور سہل کتابوں میں آپ کی مقبولیت عام اور نہایت عظیم النفع تالیف بہشتی زیور، اور دوسری طرف علمی تصانیف میں بیان القرآن اور امداد الفتاویٰ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے۔ مواعظ و ملفوظات جن میں سے اکثر حصہ بحمدللہ شائع ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے کہ چاشنی وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے اس سلسلے کی کچھ کتابیں پڑھ لی ہو۔ ہر واعظ میں مختلف الانواع علوم کا ایک سمندر ہے جو ہر چہار طرف ٹھاٹے مارتا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے خلفاء یعنی جن کو آپ نے اجازت دی، بیعت کی اجازت دی، ان کتابوں میں علمی خزانوں کے علاوہ آپ نے دنیا میں علم و عمل کے ایسے مجسم خزانے بھی چھوڑے جنہوں نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے بعد بھی چشم فیض کو جاری رکھا اور ہزار افراد کو سیراب کیا۔ آپ نے اس خیال کے پیش نظر کہ دین کے جتنے کام میں نے جاری کیے ہوئے ہیں وہ میرے بعد بھی بدستور چلتے رہیں، اور کسی کو میرے نہ ہونے کا اس بنا پر افسوس نہ ہو کہ فلاں دین کا کام اب کون کرے گا۔ اپنے مسترشدین میں سے پرکھ کر ایسے موتیوں کو منتخب فرمایا جو آپ کے بعد بھی آپ کے خلفاء کی حیثیت سے دینی و علمی کاموں میں مشغول رہیں اور بوقت ضرورت دوسرے افراد کو بیعت بھی کر لیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے زندگی ہی میں بہت سے بیعت کے خواہش مند لوگوں کو ان خلفاء کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ خلفاء مجازین کی پوری فہرست ان کے مکمل پتے کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھتے اور وقتاً فوقتاً ان کو شائع بھی فرماتے رہتے۔ ان خلفاء مجازین کی طویل فہرست میں سے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری ضلع اعظم گڑھ، حضرت الشیخ مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب محتمم دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب اعظم گڑھ، حضرت مولانا اظہر علی صاحب محتمم جامعہ امدادیہ کشور گنج مشرقی پاکستان، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری محتمم خیر المدارس ملتان، مولانا عبدالباری صاحب ندوی سلمہ اللہ تعالی ونفع بہم۔ خاص طور سے قابل ذکر ہے جو بر صغیر ہند و پاک میں اپنے فیوض علمیہ و عملیہ سے ایک عالم کو سیراب کر رہے ہیں۔ اللہ ان بزرگوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اسی طرح خلدہ عاشیاں مجازین میں سے جو آپ اپنے مرشد کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب صاحب اشرف السوانح، حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب الہ آبادی، حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی، حضرت مولانا حکیم محمد مصطفیٰ بجنوری قدس اسرارہم کے اسماء گرامی سحر فہرست ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک اور چیز کو واضح دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ عام طور پر عوام بلکہ خواص میں بھی تصوف کے بارے میں چند بڑی بنیادی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ حضرت تھانوی نے ان کو اپنی تصانیف و مواعظ میں جا بجا دور فرمایا ہے۔ وہ کیا غلط فہمیاں ہیں، اس کی ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے پائے کے پیر و مرشد، بڑے عالم دین حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مکۃ المکرمہ میں بلا کر ان کو باضابطہ اپنے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور بیعت کر کر حضرت نے ان کو کہا کہ اب تم دوسروں کو بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں، اور پھر وہاں سے حضرت نے آ کر جو دنیا میں کارنامہ انجام دیا تو ہمارے پورے علماء دیوبند ان کے جوتیوں میں رہنے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا یہ بڑے بڑے اکابرین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کریں،
نباز ایسے کہ اگر کوئی بیمار ان کے خدمت میں جاتا تو فوراً اس کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ کس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، یعنی اس کی باتوں کو سن کر، اس کے احوال کو سن کر اندازہ لگا لیتے کہ اس میں کون سی بیماری ہے، مثلا غیبت کی ہے، بدنگاہی کی ہے، عجب تکبر کی ہے، غصے کی ہے، اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ہے، کس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو اور جانے والے بھی جو جاتے تھے میرے آپ کے جیسے نہیں، اپنے وقت کے وہ بڑے بڑے شیخ الحدیث، اب کیا کہیے، ان کے لقب بول نہیں سکتے ہم، تو ان کے لقب کو دیکھنے کے لیے اگر سر اٹھاتے ہیں تو ہمارا سر سے ٹوپی گر جاتی ہے، اتنے بڑے درجے کے اہل اللہ، لیکن وہاں جا کر خدمت میں رہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے صحبت نے پھر ان کو جو بافیض بنایا، تو اس کی مثال وہ رہے۔ اب آپ اس میں سے دیکھو نا، زیادہ لوگوں کو آپ نہیں جانتے، ان میں سے آپ نے زیادہ تر حضرت جو ہے حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بعض نے ان کو دیکھا بھی ہے اس مجلس میں، اور بعض لوگوں نے نام تو تقریباً سنا ہے، محتمم دارالعلوم دیوبند کے تقریباً یعنی یوں کہیے کہ 50 سالہ محتمم رہے ہیں حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بالکل جوانی میں محتمم رہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں جا کر حضرت کی خدمت میں رہے ہیں۔ میں نے واقعہ سنایا تھا حضرت محتمم صاحب کا اس سے پہلے بھی آپ کو، کہ ایک مرتبہ جب نوے محتمم بنے حضرت حکیم الاسلام، کون؟ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم بندے نوے، تو حضرت کے دل میں خیال آیا، دیکھ تو ابھی تو نوجوان قائم جماعت لیکن دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنا ہے، لیکن یہ بات ان کو ناگوار معلوم ہوئی کہ میرے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہو رہا، بول کے اپنے شیخ کے پاس گئے۔ کہاں گئے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت، اپن جیسا بولتے ہیں نا، امی میرے پیٹ میں درد ہی ہو رہا ہے، میرے فلاں جگہ تکلیف ہی ہو رہی ہے۔ وہ یہ بیماریوں سے زیادہ دل میں گزرنے والے یہ خیالات کا علاج کیا کرتے تھے، اور بجائے یہ کہ مجھے درد ہو رہا ہے، حضرت شیخ کے خدمت میں جا کر کہا حضرت میرے دل میں یہ خیال ہی آ رہے ہیں۔ حضرت نے کہا اچھا یہ خیال آ رہے ہیں، رک جاؤ خانقاہ میں، ابھی نماز کا وقت آئے گا، سب لوگ یہاں نماز میں آ کر صفوں میں کھڑے ہوں گے اور نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ پورے تھانہ بھون کے جتنے لوگ آئیں گے، جنگل میں کام کرنے والے، گاڑے ڈھکیلنے والے، ترکاریاں بیچنے والے، دکانوں پر سبزیاں ترکاریاں بیچنے والے، جتنے لوگ آئیں گے تمہارا کام یہ ہے، وہ سب نماز میں شریک رہیں گے اور نماز کی تیاری میں آگے آ کے بیٹھیں گے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو باہر جتنے ان کے چپل جوتیاں ہیں، جیسے استاذ کے شاگرد سیدھے کرتا ہے، یہ سب ترکاری اور کاری بیچنے والے کے جوتے کو سیدھے کرو۔ کون؟ مولانا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ نمازوں کی تیاری کر رہے اور وہ ان کے چپل جوتوں کو سیدھا فرما رہے۔ فرمایا چند مرتبہ ایسا کیا، حضرت نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا علاج ہوگا۔ آج بھائیوں ماں باپ کے چپل جوتے سیدھی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہاں کون؟ حضرت حکیم الاسلام پورے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ڈنکا بجایا، یہ ایسے ہی گھر بیٹھے نہیں بنے، یہ مجاہدات اپنے شیخ کے خدمت میں رہ کے، علاج اسے بولتے کہ دل میں بڑائی آ رہی، دل میں کبر آ رہا، بڑاپن محسوس ہو رہا، علاج کرو۔ علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی سوچ سکتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے، اور جو دنیا سے جاتے وقت تک جو تواضع اللہ نے دل میں پیدا فرمایا تھا، حضرت کے الفاظ نہیں ہیں فرماتے بولنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے میں کیسا تواضع پیدا فرمایا، بول نہیں سکتے، اور دنیا نے ایسا نفع اٹھایا، لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل گئی، حضرت حکیم الاسلام بنے۔ بزرگوں کی صحبت میں اللہ نے بڑا فیض، اسی لیے کہتے ہیں کہ ورق گردانی کورس سکھاتا ہے،
اور آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی آدمی بنتا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا نا اکبر مرحوم کا یہ جملہ، آدمی کی صحبتوں میں بیٹھنے سے آدمی آدمی بنتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردانی نصیب فرما دے، یہ بزرگوں کی صحبتوں کا فیض اللہ ہم گناہ گاروں میں بھی منتقل فرما دے۔ یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، کہاں ہماری زبان اس قابل اور ہمارے کان اس لائق کہ یہ بزرگوں کے تذکرے سنیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم ہمیں موقع عنایت فرما رہا ہے۔ اللہ اس کی بھرپور قدردانی کی توفیق فرمائے۔